الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوکیل جل جلالہ۔ دوستو، آج آپ کے سامنے اسماء حسنہ سے الوکیل جل جلالہ نیا نام اللہ کا پڑھا، کیونکہ وقت کم ہے اور ورنہ اللہ کے نام کا حق کون ادا کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی کل آپ کے سامنے اللہ کا نام الحق آیا تھا۔ تفصیل میں اگر جائیں گے تو بہت وقت چاہیے۔ چلیے، تو الوکیل جل جلالہ ترتیب کے اعتبار سے یہ 53 پر ہے، یعنی 53 نمبر ہے۔ روزانہ کوشش کریں گے ایک ایک نام پڑھ لیں۔ تو وکیل کا ترجمہ کارساز، کام بنانے والا، اور یہ نام اللہ رب العزت کا بہت ہی تمام ناموں کے ساتھ اہم اور بہت ہی مشکل اور پریشانیوں میں کام آنے والا نام ہے۔ قرآن کریم میں یہ نام اللہ کا وکیل، الوکیل، کم سے کم 14 مرتبہ قرآن کریم میں آیا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک وظیفہ عام طور پر پڑھا جاتا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو اتنا ہی پڑھا دیجیے۔ آپ لوگوں کی، ہم لوگوں کی عادت کچھ اچھی نہیں ہے، اور جو لوگ بتاتے ہیں اس کے ساتھ دوسرے لفظ کو پڑھنے کو، میرا گمان ہے کہ ان کو بھی صحیح معلومات حاصل نہیں ہے۔ وظیفے کے طور پر اس نام کو صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی پڑھنا ہے۔ نعم المولا و نعم النصیر اس میں نہیں ملانا ہے، ملائیے گا تو وہ نفع نہیں ہوگا۔ ہمارے اولیاء کرام میں بہت ہی اونچے درجے کے
بزرگ ہیں ہندوستانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی مستقل اس پر ایک کتاب ہے، وہ میرے پاس بھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بہت مشکل ترین وقت میں اس کا وظیفہ کرتے ہیں۔ ویسے لوگ اپنے آپ کو تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم قادری ہیں، قادری ہیں، قادری ہیں، یعنی ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے سلسلے، لیکن ان کو یہی نہیں پتا کہ ختم قادریہ کیا ہے۔ وہ سن لیجیے، آج سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے یہاں ایک ختم پڑھا جاتا ہے یا جاتا تھا، یا جو لوگ ہیں آج بھی سلسلے کے وہ پڑھتے ہیں۔ درود شریف طاقت نماز والا کم سے کم 11 بار پڑھا جائے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 دفعہ پڑھا جائے۔ کتنی دفعہ؟ اب پھر 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ لیجئے، چند دن میں انشاءاللہ آپ کو بادل چھٹتے ہوئے نظر آئیں گے، چٹان ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی، مشکلات کی دیوار پھٹ جائے گی، اور یہ منزل تک آپ کو پہنچا دے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہمارے یہاں ایک سلسلہ بہت ہی قوی التاثیر، لیکن اس سلسلے کے لوگ عجب میں کم ہیں، مصر میں ہیں، سلسلہ شاذلیہ، ان کا ذکر بھی بہت مجاہدہ طلب ہے، ہر شخص ان کے طریقے پہ ذکر نہیں کر سکتا ہے، لیکن جو کرے گا اس میں بڑی قوت تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ جی، تو سلسلہ شاذلیہ میں اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے، بتا دیتا ہوں آپ کو، شاید کبھی نفع آ جائے، علم کو لے جا کے کہاں رکھیں۔ ان کے ہاں درود شریف نہیں ہے، شروع میں صرف اس کلمے کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 450 دفعہ پڑھا جائے۔ کتنی دفعہ؟ 450 جب ہو جائے تو اسی آیت کا ٹکڑا فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، یہاں تک 6 بار پڑھیے، اور 7ویں دفعہ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ، یہ پڑھ دیجئے اور پھر دعا مانگ لیجئے۔ بہت زود اثر ہے، یعنی بہت سریع الاجابہ ہے، ایک دم فٹ سے قبول ہوتا ہے، اور مشکل سامنے سے اللہ پاک ہٹا دیتے۔ دیکھو دوستو، ایک بات یاد رکھو، مشکل ہمارے لیے مشکل ہے، وکیل کے لیے، وکیل کون ہے؟ اللہ۔ وکیل کس کو کہتے ہیں؟ کورٹ میں جو آپ کا دفاع کرتا ہے اسی کو نا وکیل کہتے ہیں۔ کورٹ میں جو آپ کا دفاع کرتا ہے، جب آپ نے اللہ کو وکیل بنا لیا، جنگ احد میں کیا ہوا وہ تفصیل میں مجھے مت لے جائیے، میں بیمار ہوں، تو دوسری پارٹی نے جو شکست کھا گئی تھی، یعنی مشرکین، انہوں نے سوچا رے جیتی ہوئی جنگ کو ہم نے کہاں کھو دیا یار، یہ تو ہم کیسا موقع اچھا تھا، ہم تو جیت گئے تھے، ایک دفعہ پھر وار کرتے ان کا صفائی کر دیتے، تو چلو پھر دوبارہ چلتے ہیں، تفصیل پڑھیے گا اس آیت کی ضمن۔ تو یہ بات صحابہ کو معلوم ہوئی، حضرت کو معلوم ہوئی، تو حضرت نے فرمایا جو لوگ گئے تھے احد میں زخم خوردہ ہیں، نیا کوئی جوان ہمارے ساتھ نہیں آئے گا، وہی میرے ساتھ چلیں گے اگر وہ آئیں گے واپس۔ تو چنانچہ صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے
اور وہ میرا دفاع کرے گا، یعنی میں دفاع، ارے وکیل کرے گا دفاع، وکیل کون ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا، سن قرآن، تو قرآن نہ پڑھتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ نے کہا کہ اس میں اتنی تاثیر ہوئی صحابہ کے کہنے میں کہ جب صحابہ نکلے حضور کے کہنے پر کہ وہی لوگ جائیں گے جو زخم خوردہ ہیں، بیمار آزار پٹی والے ہیں زخم کی حالت میں، تو یہ سن کر کے مشرکین پر روب طاری ہو گیا، اور جو کچھ ساز و سامان لے کے آئے تھے جنگ کے لیے لڑنے، سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، اور مسلمانوں کو بغیر جنگ لڑے ہوئے سارا سب کچھ مل گیا۔ تو اللہ نے کہا فَانْقَلَبُوا، لوٹے، بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، وَفَضْلٍ، اور اللہ کے فضل کے ساتھ، لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ، ان کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچی، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ، ہاں۔ تو دوستو، وکیل اپنا بنا لو اللہ کو۔ چلو سورہ مزمل پڑھتے ہو کبھی؟ کبھی کبھی نہیں، روزانہ ایک دفعہ ضرور پڑھ لیا کرو، یہ بہت ہی عجیب صورت ہے۔ امام صاحب بھی ہمارے کبھی کبھی پڑھتے، 2 دن پہلے پڑھ رہے تھے جی، امام صاحب بھی ایسی صورت پڑھتے جو مقتدی کے سمجھ ہی بنا ہے۔ چلو، تو قرآن نے کہا لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، لا الہ الا ہو، کوئی تمہارا مشکل کشا نہیں ہے مگر عرش کا مالک ہے، فاتخذوہ وکیلا، تو اپنا وکیل اس کو بنا لے۔ تم تو اپنا اللہ کو وکیل ہی نہیں بناتے، جب وکیل نہیں بناتے تو اللہ تمہارا مسئلہ کیسے حل کرے گا؟ چلو، تو بہرحال یہ جو الوکیل ہے اس کی 3 تعریف کی گئی، کیونکہ روزانہ ایک ہی نام درس دینا ہے، میں خود بھی بیمار ہوں۔ پہلی تعریف کیا ہے؟ الوکیل هو الموکل والمفوض الیہ علما، امام حلیمی فرماتے ہیں وہ ذات ہے کہ اس بات کو جانتے ہوئے سب کام اسی کے سپرد کیے گئے ہوں کہ تمام مخلوقات اسی کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، ہمارا خالق کون ہے؟ تو میں نے اپنے اللہ کو وکیل بنا لیا، اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، یہ للہ الامر من قبل ومن بعد، اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، الامر کلہ للہ۔ قرآن نہیں پڑھتے تم لوگ، بہت مشکل ہے۔ چلو قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کرو، قبر میں جانے سے پہلے یہ تم کو بہت مزیدار زندگی عطا کروائے گا اللہ سے، یہ اس کا کلام ہے۔ اے خالی چومتے ہو، چومنے سے کچھ تھوڑے نہ ہوگا، اے اس کو دل سے چوما کرو کبھی۔ اس ذات کے علاوہ کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ چلو، وکیل لغت میں اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کو کوئی کام سپرد کیا جائے۔ قرآن کریم میں فاتخذوہ وکیلا کا مفہوم یہ ہے کہ اپنے سب کاروبار، معاملات، حالات کو اللہ کے سپرد کرو، اسی کا نام اصطلاح شریعت میں توکل ہے۔ کیا نام اس کا؟ جب انسان اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے تو توکل کہتے ہیں۔ توکل یہ ہے کہ کسی نیک مقصد کے لیے انتہائی کوشش کرے، پھر اس کے نتیجے کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، اپنی کوشش پر نازا اور مغرور نہ ہو، باقی اسباب مشروعہ چھوڑ کر خالی امیدیں باندھتے رہنا توکل نہیں، تعتل ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، اپنے آپ کو خامخواہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ، دوسرا ترجمہ، الوکیل جل جلالہ ہے، جملہ امور میں درستگی اور اصلاح اسی سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ الوکیل جل جلالہ ہے کہ نظام عالم کا اعتماد اسی کی ذات مقدس پر ہے۔ یہ دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے؟ اللہ پاک چلا رہا ہے، چونکہ وہ مالک ہے۔ الوکیل ہے کہ عاجز نوازی بندہ پروری اسی کی شان ہے۔ تیسری تعریف ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ الوکیل وہ ذات ہے جو بندوں کے امور کی رکھوالی کرنے والا ہے اور ان کے لیے لائق مصلحت کاموں کا ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ کارساز ہے، ہمارے تمام کاموں کو وہ کیا کرتی ہے؟ سنوارتی ہے۔
ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ اس اسم مبارک کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم میرے سوا کسی کو اپنا کارساز نہ بناؤ۔ اللہ کرے ہم کو یہ یقین آ جائے، اللہ کرے ہم کو یہ یقین آ جائے۔ تو دوستو اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، بھروسہ کرو کس پر، اور وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے تمہارا دفاع کرنے کے لیے۔ تو انسان جب اللہ پر اعتماد کر لیتا ہے دوستو، تو اللہ اس کے تمام کاموں کو اپنی ذمہ داری سے سنوار دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کو وکیل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے دوستو، باقی انشاءاللہ کل پھر دوسرا نام پڑھیں گے، کیونکہ دن میرے جانے کے قریب، تو میں چاہتا ہوں جتنا زیادہ نام آ جائے، اور نہ ایک ایک نام کی تشریح میں صفحات کے صفحات لکھے ہیں، اسماء حسنہ والوں نے تو مہینوں لگ جائے گا۔ چلو ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔